نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. گزشتہ کے خطبے میں ہم نے اولاد کی تربیت کے متعلق چند اہم نکات پیش کرنے کی کوشش کی. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور اہم نکات بیان کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ بعض حضرات نے اس تعلق سے سوالات کیے تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ باتیں سب لوگوں کے سامنے آ جائیں تاکہ اولاد کی تربیت میں انہیں فائدہ ہو. عزیز دوستو، جہاں تک اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے، یہ جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا. اور ہم نے قرآن میں دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دعائیں کیا کرتے تھے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد دعائیں کیا کرتے تھے. اور ہم نے گزشتہ کے خطبے میں دیکھا بد دعا بھیجنا یہ ایسا جرم ہے گویا کہ آپ نے اپنے بچے کو قتل کر ڈالا. عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، مومنین کا یہ شیوہ ہوتا ہے، مومنین یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس اس طریقے سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں میں اور ہمارے بچوں میں ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر، اے اللہ انہیں اور ہمیں متقین کے اس فہرست میں آگے آگے کر دے، متقین میں آگے آگے رہیں، تقوی میں آگے آگے رہیں. تو اللہ رب العزت نے مومنین کو یہ دعا سکھایا کہ وہ اپنی بیویوں کے متعلق اور اپنے بچوں کے متعلق دعا کیا کریں اور کہیں کہ تقوی کے معاملے میں آگے آگے رہیں. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ اگر بچے کی عمر 7 سال کی ہو، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فَضْرِبْهُمْ عَلَيْهَا 10، جب وہ 7 سال کی ہو تو آپ حکم دیں نماز پڑھنے کا، اور جب 10 سال کو پہنچ جائیں تو انہیں اگر نماز نہیں پڑھیں تو ماریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک معاملے کو بڑھایا. اور امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق یہ مروی ہے کہ انہوں نے اولاد کی تربیت کے متعلق 3 اہم باتیں کہیں، 3 اہم مرحلے بتائے اور یہ کہا کہ اس کے مطابق آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. کہا کہ لاعبہم سبعا وادبہم سبعا وصاحبہم سبعا. 3 مرحلے اور 3 طریقے سے تربیت کرنی چاہیے. پہلا مرحلہ لاعبہم سبعا، جب بچے کی عمر 7 سال سے کم ہو تو باپ بچے کے سامنے محبت، پیار، شفقت کھیلتے ہوئے اس کی تربیت کرے. کیونکہ 7 سال تک اسے ذہن میں شعور پیدا نہیں ہوتا، اسے
کون سی چیز کیسی کرنی ہے، کون کیا ہے، یہ شعور پیدا نہیں ہوتا، بلکہ 7 سال کا مرحلہ جیسے میں نے بتایا آبزرویشن کا مرحلہ ہوتا ہے. وہ اپنے اندر ڈیٹا سٹور کرتا ہے، وہ جو بھی چیزوں کو دیکھتا ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور اس کی شخصیت اسی عمر میں بنتی ہے. اور آپ نے سنا ایک مشہور رائٹر جس کا نام برنارڈ شاہ تھا، اس کے پاس لوگ آئے اور پوچھے کہ بچے کی تربیت کب کرنی چاہیے. کہا کہ 6 سال سے پہلے، 6 کے بعد نہیں چلے گا. 6 سال سے پہلے، 6 کے بعد نہیں چلے گا، کیونکہ یہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں بچہ بہت ساری باتوں کو دیکھ کر اپنے دل و دماغ میں بٹھاتا ہے. تو پہلے کے 7 سال علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھیلا جائے، اسے خوشنما زندگی دی جائے، اسے سعادت دی جائے، وہ خوش رہے. یہ مرحلے میں اسے خوش رہنا ضروری ہے. اسی لیے اسلام نے کہا کہ بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں، بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں. اگر کسی کی ماں مر گئی تو شوہر کو حکم ہے کہ فوراً شادی کر لیں. اگر کسی کا شوہر مر گیا تو بیوی کے لیے حکم ہے کہ فوراً شادی کر لیں، تاکہ یہ مرحلے میں بچے کو خوشنما زندگی بنے. اگر اس مرحلے میں غم، حزن، ملال اور اکیلاپن، ڈر، خوف ایسی چیزیں آ جائیں گی تو بچے کی پرورش میں، بچے کے بننے میں خامیاں پیدا ہو جائیں گی، اور ہمیشہ کے لیے کبھی کبھار بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کا ذہن متاثر ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ کم سوچنے والا بن جا سکتا ہے. اور جو بھی شروع کے 7 سال خوب کھیلتے ہیں ان کے ذہن بڑے تر و تازہ رہتے ہیں، بڑے تر و تازہ رہتے ہیں. جو بے تحاشا شرارتیاں کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں، کھیلتے کودتے ہیں، تو یہ ان کا ذہن تر و تازہ رہتا ہے. عزیز دوست، اسی لیے اس مرحلے میں کھیلنے چھوڑنا چاہیے، کودنے چھوڑنا چاہیے، لیکن حدود ہیں، ان کے لیے لمٹ ہیں. ان لمٹ میں اپنی حفاظت کرتے ہوئے تربیت کے ساتھ یہ کام اگر کریں گے تو ایسے لوگ بنیں گے. سبحان اللہ. امام طبری رحمت اللہ علیہ دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ایسے عالم کے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، زبردست عالم ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والد نے انہیں ایک اسپیشل اٹینشن دیا. جب دیکھا کہ بچہ 7 سال کی عمر میں وہ کام نہیں کرتا جو عام بچے کرتے ہیں، اس کے اندر عجیب و غریب خوبیاں ہیں، تو انہوں نے 7 سال کے اس مرحلے میں ان خوبیوں کو دیکھ کر بچے کو اسپیشل اٹینشن دیا، بچے کو اسپیشل تربیت کی، اور بچپن ہی سے علم کی راہ میں ڈال دیا، اور اہل علم لائے، اساتذہ لایا، اور قرآن حفظ کرنے کا انتظام کیا، اور حدیث حفظ کرنے کا انتظام کیا. پیسے خوب صرف کیے امام طبری پر. انہیں لے کر بغداد گئے، انہیں لے کر دمشق گئے، اور بچہ چھوٹا تھا، لوگوں نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے، چھوڑو، بڑا ہو جائے گا تو خود کر لے گا. لیکن ان کے باپ نے ویسے نہیں کیا. بچے کو انہوں نے خاص تربیت دی، اور اس کے بعد ایسے بنے کہ 18 سال کی عمر میں، 19 سال کی عمر میں ساری دنیا کے لوگ ان کے پاس فتویٰ پوچھنے آتے. علم کا مرکز بن گئے تھے، ایک اکیلے مدرسہ اور ایک یونیورسٹی بن گئے تھے صرف 19 اور 20 سال میں. عزیز دوستو، اور یہی کچھ ہم امام بخاری کے متعلق سنتے ہیں، جو جب ان کی عمر 16 سال کی تھی تو اتنے بڑے عالم تھے کہ لوگ ان کے پاس حدیث کے فتوے پوچھتے تھے. امام شافعی یہ فقہی مسائل میں فتویٰ دیا کرتے تھے جب ان کی عمر صرف 12 سال کی تھی. یہ کیسے کم عمری میں اتنے بڑے کارنامے؟ اور ہم یہی کم عمری میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کارنامے. محمد بن قاسم جو ہندوستان آئے، اسلام میں لے کر آئے ہندوستان میں، افیشیل طور پر یہی محمد بن قاسم ہے. اس وقت ان کی عمر 19 سال کی ہے، زیادہ نہیں. 19 سال کی عمر میں یہ اسلام لے کر پہنچتے ہیں افیشیلی طور پر حکومت کرنے کے لیے سندھ کی سرحدوں میں. اور یہی ہم دیکھتے ہیں طارق بن زیاد جو اندلس میں اسلام لے کر گئے، ان کی عمر 21 سال سے زیادہ نہیں تھی. عزیز دوستو، یہ کم عمریوں میں غیر معمولی کام کیسے کر ڈالے؟ کیونکہ بچپن ہی سے انہیں ویسا فیڈ کیا گیا، بچپن ہی سے ویسے انہیں تیار کیا گیا. تو یہ شروع کے 7 سال کے مرحلے خوشی دینے کے مرحلے ہیں، اور انہیں سمجھانے کا مرحلہ ہے، ان کے ساتھ کھیلنے کا مرحلہ ہے. کوشش کریں کہ ان کے دل میں غم نہ داخل ہو، کوشش کریں کہ انہیں پریشانی نہ ہو، صرف کھیلتا رہے، ہنستا رہے. یہ کام ہے والدین کا. ابوین کا ہی کام ہے کہ مرحلے میں اسے پریشان نہ کریں، اور اسے کھیلنے دیں، اور اسے کودنے دیں، اور اس کے ذہن کو تازہ کرنے دیں. اگر اس مرحلے میں آپ نے اسے کارنرائز کر دیا، اسے دبا دیا، تو اس کے بعد ذہن اس کا بڑھتا نہیں ہے، وہ سوچتا نہیں ہے، کریٹو نہیں سوچے گا، اور عجیب و غریب کارنامے نہیں کر سکتا. تو یہ شروع کے 7 سال علی بن ابی طالب نے کہا کہ لاعبہم 7 7 سال شروع کے یہ کھیلنے کے ہیں، کودنے کے، سعادت کے ہیں. افسوس کہ ہمارے اس معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی عمر 2.5 سال کی ہو جاتی ہے، لیٹ دوڑتے ہیں اسکول میں داخل کرنے کے لیے، اور بعض اسکولوں کے سامنے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کھڑے ہوتے ہیں
تاکہ اسکول میں بچے کا ایڈمیشن مل جائے اور اس کی عمر 2.5 سال 3 سال کی ہے. عزیز دوستو یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے. اسلام کا قانون تربیت، اسلام کا قانون تعلیم کا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو گئی. یاد رکھ لیجیے آپ، یہ جو 3 سال میں 4 سال میں 5 سال میں جو ڈالا جاتا ہے یہ بچے کی شخصیت کے خلاف ہے. اور آپ سنیں گے کہ عرب دنیا میں ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں یہی ہوتا ہے. 7 سال کے بعد ہی اسے بورڈن ڈالا جاتا ہے. افسوس ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی عمر 5 سال کی ہے 6 سال کی ہے کہ بڑے بڑے کتابیں لے کے نکل جاتا ہے. 25 کتابیں 30 کتابیں، اور اس کے بعد لکھ کر اس کے ہاتھ پریشان ہو جاتے. اور اسکول میں ہوم ورک کا ٹینشن، گھر میں آیا تو والدین کا ٹینشن، بچہ پنپتا نہیں. عزیز دوستو یہ نظام غلط ہے. ہاں اس مرحلے میں اسے لکھنا، لائٹ سے لکھنا سکھا دیا جائے اور قرآن کی تلاوت سکھا دی جائے، اور یہ مرحلہ وہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہے اور زیادہ سے زیادہ خوشیاں منانے کا مرحلہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سلف الصالحین قرآن کے حفظ کے لیے 7 سال کے بعد کا دور شروع ہوتا ہے. بڑے بڑے ائمہ نے 9 سال میں قرآن حفظ کیا ہے، 8 سال میں قرآن حفظ کیا ہے. کب مرحلہ شروع ہوا؟ 7 سال کے بعد. اس شروع کے 7 سال امن و امان، چین و سکون، اطمینان، خوف سے دور، پریشانی سے دور ہونی چاہیے. اور اس کے بعد امام علی بن ابی طالب کہتے ہیں ادبہم سبعا. اور جیسے ہی 8 سال کے اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، 8 سال سے لے کے 14 سال تک یہ جو 7 سال ہیں یہ پیور تربیت کے ہیں، پیور ادب پیدا کرنے کی ہیں. کہتے ہیں ادبہم سبعا، ادب اس کے اندر پیدا ہو، ادب. اب یہاں پر اسلام نے کہا کہ 7 سال کے بعد اسے نماز پڑھنی چاہیے. وہ جائے اور مسجد میں جائے، نماز پڑھیں، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، بڑے کون لوگ ہیں، چھوٹے کون ہیں، خاندان میں کون بڑے ہیں کون چھوٹے ہیں، کس سے کیسی گفتگو کرنی ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، کون کس مرتبے کا ہے، یہ مرحلہ اسے اچھی طریقے سے سمجھانی دینی چاہیے. اب اس مرحلے میں عزیز دوستو وہ جو 7 سال لیا اسے ظاہر کرنا شروع کرے گا. اسی مرحلے میں اسے اب آپ کو ٹیون کرنا ہے، اسی مرحلے میں اب اسے تیار کرنا ہے. یہاں تک کہہ دیا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو 10 سال کی عمر اس کی ہو گئی تو اسے مارا بھی جا سکتا ہے. محمد رسول اللہ نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی کو مارے نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اس میں شیطان ہو سکتا ہے بچے کو اچک لے جائے، شیطان ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کے خیالات اس کے دل میں ڈالیں. اور 10 سال کے بعد وہ تو مکلف بن جاتا ہے. جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو عبادت کے تعلق سے قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا. 10 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ہی مکلف بنتا ہے، 10 سال کے بعد ہی نماز فرض ہوتی ہے، 10 سال کے بعد ہی اسلام کے احکامات جاری ہوتے ہیں. 10 سال سے پہلے اس نے جو بھی کیا کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. 10 سال سے پہلے اس نے جو بھی کیا، جو بھی غلطیاں ہوئی، جو بھی اس سے جو کچھ ہوا، اس تعلق سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا. 10 سال کے بعد ہی اس کی تکلیف کی زندگی شروع ہوتی ہے، یعنی مکلف ذمہ داری کی زندگی شروع ہوتی ہے، پوچھ تاچھ کی زندگی شروع ہوتی ہے. وہ ہر حرکت کرے گا تعلیم کی بات کرے گا، ہر حرکت کرے گا تو سیکھنے کی بات کرے گا. یہ 10 سال کا مرحلہ ہے. تو محمد رسول اللہ جو انتہائی رحیم و رؤوف ہیں انہوں نے کہا کہ 10 سال میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے مارا جائے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا، چونکہ معاملہ سنگین ہے اسی لیے مارنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور اسی طریقے سے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اس عمر کے بچوں میں ایک اسپیشل کنسنٹریشن دیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ساری دنیا کے ترجمان القرآن بنے ہیں، یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے جب ان کی عمر بڑی مشکل سے 9 سال کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں رہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رات بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسے ہوتا ہے، کیسی عبادتیں کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. اور عبداللہ بن عباس کا کیا رشتہ بنتا ہے؟ رشتہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جن کا نام میمونہ تھا وہ عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی. تو خالہ زاد کے گھر میں آئے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھے تو پانی تلاش کیے. تو عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اڑ گئے، انہوں نے پانی کا انتظام کر لیا. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے لیے گئے تو لوٹا پیش کر دیا، کہا کہ یا رسول اللہ پانی تیار ہے. تو محمد رسول اللہ کو اتنی خوشی ہوئی، ایک چھوٹا سا بچہ اور پانی کا انتظام مجھ سے پہلے اڑ گیا ہے اور میں جب پانی کا تلاش کر رہا ہوں تو پانی اس نے پیش کر دیا. محمد رسول اللہ کو بہت خوشی ہوئی اور فوراً دعا کیا، کہا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ دین کی سمجھ اس بچے کو دے، اے اللہ
دین کی سمجھ اس بچے کو دے اور اسے قرآن کی تفسیر سکھا. اللہ اکبر. یہ کیا دعا تھی محمد رسول اللہ کی جو عرش سے لگی اور فوراً مقبول ہو گئی. اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس ایک ایسی شخصیت بن گئے. کہا جاتا ہے کہ کوفے میں عرفہ قائم کیا. کوفے میں انہوں نے جب تفسیر سنائی عرفہ کا عالم ہوا کرتا تھا اور کوفے میں عرفہ قائم کرنے والے پہلے آدمی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب تفسیر سناتے لوگ یہ امید کرتے کہ ان تفسیر کو یہ باتوں کو روم والے پرشیا والے فارس سن لیں تو سب مسلمان ہو جائیں گے, سب مسلمان ہو جائیں گے. یہ بلند مرتبہ میرا عزیز دوستو یہ ہوا 9 سال کی عمر میں. محمد رسول اللہ نے ان کے حق میں دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم سن بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے تھے جبکہ وہ مصروف ہوا کرتے تھے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمیر. وہ عام طور پر ایک پرندے کے ساتھ کھیلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے کہتے یا عمیر ما فعل النغیر, اے عمیر کیا ہو گیا. نغیر چھوٹے پرندے کو کہتے ہیں. تو ایک جب پرندہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس بچے کو دلاسا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھتے کہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے خاموش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نصیحت کرتے. ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس جا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ میں سوار تھے تو عبداللہ بن عباس سے کہا کہ چلو پیچھے بیٹھ جاؤ. پیچھے بیٹھ گئے تو آگے نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو بلایا, کہا یا غلام, اے لڑکے, انی اعلمک کلمات, میں تجھے بعض باتیں سکھاتا ہوں. یاد رکھنا یہ بہت ہی عام باتیں ہیں. کہا احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ امامک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو تمہارے مدد کے لیے ہمیشہ آگے آگے دیکھو گے. وہ لمبی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. معاذ بن جبل جب اسلام قبول کیے ان کی عمر 17 سال کی تھی, جب وفات پائے ان کی عمر 34 سال کی تھی. صرف 16 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اعلمکم بالحلال والحرام, تم میں سب سے زیادہ فقہی مسائل کو جاننے والا, سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والا یہی معاذ بن جبل ہے. ایک کم سن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر بھیجا. عزیز دوستو بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کنسنٹریشن دیا اور انہیں نکھارا سجایا. زید بن ثابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خاص آدمی تھے, جب اسلام قبول کیے تو بہت کم سن تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عبرانی زبان سیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاص لیٹر پڑھ کر سنایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کے لیے یہ نوجوان کی ٹولی تیار ہوتی تھی. علی بن ابی طالب بدر کے میدان میں تھے تو ان کی عمر صرف 20 سال کی تھی. عزیز دوستو خیبر کے میدان میں تھے تو ان کی عمر 28 سال کی تھی اور جب خلیفہ بنے 40 سال, جب خلیفہ بنے تو ان کی عمر 59 سال کی تھی اور اس کے بعد 4 سال خلافت کی. ایسی خلافت اور ایسے معاملے کو انہوں نے تمایا کہ اللہ اکبر. تو عزیز دوستو بچوں کو بچپن سے ہی کنسنٹریشن دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ایسے ہی بڑھ جائے, کھلائے پلائے سو جائے, کبھی کپڑے لے کر دے دیں اور وہ خود بخود بڑھ جائے, جہاں آتا ہے جہاں جاتا ہے جس کے ساتھ بیٹھتا ہے جس کے ساتھ اٹھتا ہے. عزیز دوستو بچے کو ہم برباد کر رہے ہیں. یاد رکھ لیجئے علی بن ابی طالب نے کہا کہ ادبہم سبعا, 7 سال, یہ 8 سال سے لے کے 14 سال تک یہ تربیت کے ہیں, یہ تھوڑے اسٹرکٹ ہونے چاہیے, اسے معلوم ہو کہ کیا معاملہ ہے اور یہ مرحلہ ایسا ہے جس میں اسے کوئی برائی کی عادت نہ پڑے. آنکھوں کی حفاظت سکھائی جائے, زبان کی حفاظت سکھائی جائے, کانوں کی حفاظت سکھائی جائے, ناک کی حفاظت سکھائی جائے, کہاں آنا ہے کہاں جانا ہے یہ سکھایا جائے. اور یہ مرحلہ ہے عادت دلوانے کا, یہ مرحلہ ہے کسی بھی چیز کی عادت ڈالنے کا. ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ خود کریں ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ بعض چیزوں کی عادت ڈلوانی ہے. نماز کی عادت ڈلوانی ہے, ذکر و اذکار کی عادت ڈلوانی ہے اور اس کے بعد گھر آئے تو قرآن پڑھنے کی عادت ڈلوانی ہے, یہاں پر تعلیم پڑھنے کی عادت ڈلوانی ہے, حفظ کرنے کی عادت ڈلوانی ہے جو آگے چل کے اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہونے والی ہے. تو یہ 7 سال عادت ڈالنے کے ہیں, اس کے اندر عادت پیدا ہو جائے. صبح فجر کی اٹھنے کی عادت, جو آدمی اس مرحلے میں فجر اٹھنے کی عادت پڑ جائے زندگی بھر فجر اٹھتے رہے گا. یہ 7 سال اگر اس کے اندر فجر اٹھنے کی عادت پڑ جائے زندگی بھر اٹھتا رہے گا, اس کے بعد اسے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. اور اسی مرحلے میں پاکی صفائی کی تعلیم, اور اسی مرحلے میں جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو کیسے نہانا چاہیے اور کیسے جنابت کا نہانا چاہیے اور مرد ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے یہ سکھانی چاہیے. اور اہم چیز, چونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں وہاں برائیاں عام ہیں, اس مرحلے میں اسے یہ سکھایا جائے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اسے چھوئے تک نہیں, چومے تک نہیں. وہ اگر چاہتا ہے کہ یہ آدمی مجھے چومے نا تو نہیں چومے گا آدمی, اور اسے سکھائیں
کہ ہم بہت سارے ایسے مسائل دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, کہ یہ مرحلے میں ایسے میں کہوں گا کہ جانور قسم کے لوگ ہیں, ایسے درندے قسم کے لوگ ہیں کہ ان ننھے سے بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی گندگی نہیں چھوڑی, ان ننھے سے بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا جانور ہونا نہیں چھوڑا. تو اس وجہ سے بچوں کو خود کی حفاظت سکھائی جائے کہ کون کس سے ملے, آدمی ہاتھ رکھے تو کہاں ہاتھ رکھ رہا ہے, کہاں چھو رہا ہے, کون ہے جسے اسے چوم سکتے ہیں, یہ کون اجنبی آدمی ہے, یہ کیا کھانے کو دے رہا ہے نا, یہ سکھانا چاہیے. جو بھی دیکھ کھاتے رہے, ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اجنبی کھانے کے لیے کچھ دے تو دیکھیں کہ کون ہے آدمی, اسے کہیں کہ نہیں اجنبی کھانے کے لیے دے گا تو نہیں چلے گا. اور اس کے بعد اگر اسکول میں کلاس میں وہ اکیلا رہتا ہے, ساتھ ٹیچر یا پھر کوئی دوسرے رہتے ہیں, تو اسے حکم دینا چاہیے کہ دیکھو اکیلے نہیں, تمہارے سے ٹیچر انٹریکٹ کرے گی, تمہارے استاد انٹریکٹ کریں گے, جو بھی انٹریکٹ کریں گے تمہارے والدین کے سامنے یا پھر بچوں کے سامنے, مجموعہ کے سامنے, اکیلا کوئی انٹریکشن نہیں چلے گا, اکیلا کوئی انٹریکشن نہیں چلے گا. ہم نے ایسے ایسے واقعات سنے, نعوذ باللہ, انہوں نے اسلام کے نام کو برباد کر دیا. تعجب کی بات ہے کہ ان کے سر میں ٹوپی ہے, تعجب کی بات ہے کہ ان کے چہرے میں داڑیاں ہیں, نعوذ باللہ. استاد کے نام سے, دین کے نام سے ایسی ایسی حرکتیں ہوئی ہیں, اللہ حفاظت کرے اس امت کی. تو بچوں کو جہاں آپ تربیت کرتے ہیں, ٹیون کرتے ہیں, ساتھ ساتھ اسے بتا دینی چاہیے کہ کون ہے, کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کوئی چیز دکھانا ہے تو نہ دیکھیں, کوئی ویڈیو آ گیا دکھایا جا رہا ہے تو نہ دیکھیں. اور تعجب کی بات ہے کہ بچے کی عمر 12 سال کے, 10 سال کے, والد صاحب نے سعودی عرب سے بڑا ایک اسمارٹ فون بھیج دیا ہے. اس میں اب یہ صاحب پوری دنیا دیکھ رہے ہیں, اب انہیں خوشی ہے کہ میرا بچہ اسمارٹ فون استعمال کرنا چاہتا ہے. ہم بڑے ہو کسی کے 40 ابھی تک ہم نے نہیں آتا, میرا بچہ سیکھ گیا. آپ کے بچے نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. حفاظت سے رہیں کہ کہیں برباد نہ ہو جائے, ہے نا. یہ محبت کا طریقہ نہیں, یہ لاڑ پیار کا طریقہ نہیں ہے. بعض لوگ دور ہوتے ہیں, اس لیے بچوں میں اتنے دل دادا ہوتے ہیں کہ خوب خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے غلطی یہ ہے کہ اس مرحلے میں آپ دور ہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس مرحلے میں آپ بچے کو چھوڑ کر دور دراز کما رہے ہیں, غلطی ہے. آپ کی کمیں آپ اٹھا کر پھینکیے دریا میں, آپ نے اپنے بچے کو برباد کر دیا. آپ کو چاہیے تھا کہ قربانی دیں. اس مرحلے میں 10 سال کے بعد کا مرحلہ, وہ والد صاحب کے ساتھ رہے, والدہ گھر میں رہتی ہے, نہیں معلوم بچوں کی حرکت کیا ہوتی ہے. تو آدمی کمانے کے لیے جو دور دراز چلے جاتا ہے, یہ اسلام کے ساتھ نہیں چلتا. عزیز دوستو, آدمی اپنے خاندان کے ساتھ رہے, آدمی اپنے بچوں کے ساتھ رہے, وہ اپنی تربیت کا کام ادا کریں. یہاں تک کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں جہاد کے لیے بھی لوگ چلے جاتے تو انہیں 4 مہینے کی مہلت تھی. 4 مہینے کے بعد گھر آنا ہی آنا ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. 4 مہینے کی ایک بہت بڑی مدت ہے, اس کے بعد اسے واپس گھر آنا ہی آنا ہے. اور عمر بن خطاب نے لکھ کر سارے لشکروں میں پھیلا دیا, 4 مہینے میں ایک مرتبہ, چاہے وہ آذربائیجان میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایران کے دور دراز علاقوں میں کیوں نہ ہو, اسے واپس آنا ہے, ایک مرتبہ آنا ہے. اب یہ صاحب چلے گئے 2 سال 3 سال, اور اس کے بعد انہوں نے صرف پیسے بھیجے, اور بعض ایسے پیسے بھی نہیں بھیجتے. اس کے بعد نکل آئے اور دیکھا کہ بچہ عزت نہیں کرتا, بچہ دیکھتا نہیں. ہاں کیوں دیکھے گا بھائی, اسے تو دیکھا ہی نہیں, تو کون ہے, جانتا بھی نہیں. بہت سارے لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کیجیے, میری بچی میرے پاس نہیں آتی, میرا بچہ میرے پاس نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی وہ نوکری نکال دے آپ سے, آپ کی کمپنی آپ کو ڈسکنٹینیو کر دے. میں اس کے لیے دعا کروں گا تاکہ آپ واپس آئے, بچوں کے ساتھ رہے. ادھر رہیے, روٹی کمائیے نا, ادھر کا حلال رزق نہیں ملتا, جو اللہ وہاں رزق دیتا ہے آپ کو یہاں نہیں دے گا. عزیز دوستو, کہنے کی بہت ساری باتیں. تو یہ مرحلہ تربیت کا مرحلہ ہے, یہ مرحلہ اس کے آنکھوں کے سامنے آپ کو رہنا ہے, اور وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے رہے گا. آپ اس کے ہر حرکت کو نوٹ کریں, اور اس کے بعد اس کی چیزوں کو بغیر اس کے علم کے چیک کریں کہ کیا رکھتا ہے کیا نہیں رکھتا ہے. موبائل اس کے پاس ہے تو موبائل میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے دوستوں کو دیکھیں کہ کس سے ملتا اٹھتا بیٹھتا ہے, کون اس کے دوست ہے, کس سے اس کا دل لگا ہوا ہے, کہیں دوسرے غلط راستے تو نہیں ہے. عزیز دوستو, ماحول بڑا ہی گندا ماحول ہے, بدترین قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے, اور نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے ایک گروپ, ایک لابی کام کر رہی ہے تاکہ انہیں برباد کر دیا جائے. اس مرحلے میں ہر قسم کی عادت ہو جائے, اس مرحلے میں ڈرگ کی عادت پڑ جائے, اس مرحلے میں بے حیائی کی عادت پڑ جائے, اس مرحلے میں فلاں عادت پڑ جائے. اب اس کے بعد پوری زندگی وہ کرتا رہے گا. اب اس کے بعد نہ وہ شادی کرے گا, نہ وہ معاشرے میں رہنا پسند کرے گا. اس کے بعد ایک مکمل جانور بن کر زندگی گزارے گا. اب جانور بن جائے تو دشمنوں کو بہت آسان ہے برباد کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے. اگر کوئی مضبوط سوسائٹی ہے, اس کی بنیاد دین پر ہے, اس کی بنیاد اللہ کے ڈر پر ہے, تقوی پر ہے, تو یہ ظالموں کا کچھ نہیں چلتا. اسی لیے چاہتے ہیں کہ اس مرحلے میں بربادی کر دے. یہ جو کارٹونز آپ دیکھتے ہیں, ہر کارٹون دیکھنے کے قابل نہیں.
جب کارٹون دکھاتے ہیں تو آپ ساتھ بیٹھے کہ کیا دکھایا جا رہا ہے. میں نے تو یہاں تک سنا کہ ایسی گندی تصویریں دکھائی جاتی ہیں, اس میں برے عادتوں کو دکھایا جاتا ہے, اور بچہ بچپن سے دیکھتا ہے, سوچتا ہے کہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور اس کے بعد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالی ہم اور آپ کی حفاظت کرے. آخری چیز جو میں بتانا چاہوں گا, بچہ جب 14 سال کے بعد ہو جائے, 15 سال کا ہو جائے, 15 سے 21 سال کا ہو جائے, امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صاحبہم سبعن. اب یہ مرحلہ اس کے ساتھ سٹرکٹ مرحلہ نہیں ہے, اب یہ بڑا ہو گیا ہے, بلوغ کو پہنچ گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے. گھر چلاتے وقت اسے ساتھ لے لے, اس کا رائے مشورہ, اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے, اس کے ساتھ بالکل بڑے آدمیوں کا معاملہ کریں. جب 14 سال کے بعد ہو گیا, بڑے آدمیوں کا معاملہ, جیسے آپ اپنے تجارتی دوستوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, جیسے آپ باہر بڑے لوگوں سے معاملات کرتے ہیں, ویسے اس کا معاملہ ہونا چاہیے, بالکل بڑے. اب 14 سال کے بعد بڑا ہو گیا ہو, اب جب آپ چھوٹے بچوں کی طرح معاملہ کریں گے, جیسے ویسٹرن کلچر میں سکھایا جاتا ہے, جس کی عمر 20 سال کی اسے کہتے ہیں ینگ, ہے نا, 20 سال ینگ ہے, اور 30 سال ہو گیا تو وہ ابھی بوڑھا نہیں ہو, 40 سال کے بعد اسے کہتے ہیں کہ وہ مین ہوا ہے, ورنہ اس سے پہلے وہ ینگ کڈ ہی رہتا ہے. ایسا نہیں عزیز دوستو, اسلام میں 14 سال کے بعد, بلوغت کے بعد وہ مرد ہے. اب اس کے ساتھ بڑوں کا ساتھ سلوک کریں, اور ہر چیز میں اس کی رائے مشورہ لیں. اگر غلطی کرتا ہے تو ہنستے ہوئے سمجھائیں, اسے سمجھانے کی کوشش کریں. اب یہاں سختی نہیں چلے گی, ہاں سخت الفاظ کہے تو بھی مار دھاڑ نہیں چلے گا. اب اس کے بعد مار توڑ نہیں ہے, اس کے بعد صرف رائے مشورہ ہے. اب جیسے ہی 21 سال کو پہنچ گیا, تربیت کے حدود سے باہر نکل گیا. بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ میرا بچہ بہت نافرمان ہے. کیا بھائی, ان کی عمر 24 سال کی ہے. اب 24 سال میں آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ 24 سال میں آپ پوچھتے کیا, آپ 25 سال ہو گئی, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے 21 سال کے باہر, حدود کے باہر چلا گیا, اب یہ ہاتھ کے باہر چلا گیا. بس آپ نے جو 21 سال سکھائے وہی کرنے والا ہے. اب 21 سال کے بعد اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی شادی کروا دینی چاہیے. 21 سال کے بعد اس کی شادی کروا دینی چاہیے. شادی میں اس کی مدد کرے, پہلے سے اسے بتا دیں کہ بھائی تجھے شادی کرنی ہے, جاؤ کماؤ, تم نے پڑھ لیا ہے, کمانا سیکھو. یہ پیسوں کے ٹرانزیکشنز اسے سکھائے جائیں, اور جب وہ 18-19 سال کا ہوتا ہے تب سے اسے, بلکہ اس سے پہلے پیسوں کے ٹرانزیکشن سکھا دیں, اور دکان میں خریدی کے معاملات سکھا دیں, اور دنیا کیا چیز ہے بتا دیں, اور برائی فلان جگہ چلتی ہے, اور کیا برائی چلتی ہے یہ بتانے میں قباحت نہیں. فلاں برائی ہے, یہ برائی نہیں کرنی ہے, ایسی برائی ہے, اس میں یہ نقصانات ہیں, اسے سمجھانے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد یہ ایسا مرحلہ ہے جس میں تربیت کرنا مشکل ہے, اس کے سوالات بہت آئیں گے, وہ آپ کو کنفرنٹ کرے گا, وہ آپ کو جواب دے گا, ہے نا, کبھی گرمی تو کبھی ٹھنڈی, یہ دونوں ملا کر کام کرے. 21 سال ہو گیا تو اس کے لیے شادی کا انتظام کرے. یہ علی بن ابی طالب کی نصیحت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.